حسین شہر مدینہ کو چھوڑ کر کربلا کا میدان گئے تھے، ہے نا؟ حسین شہر مدینہ میں پیدا ہوئے، حسین مدینے کی گلیوں کو کیوں چھوڑے؟ حسین شہر مدینہ کو کیوں چھوڑے؟ حسین نبی کے دربار کو کیوں چھوڑے؟ حسین نانا جان کا مدینہ چھوڑ کر، حسین ان گلیوں کو چھوڑ کر جن گلیوں میں حسین کا بچپنا گزرا تھا، جس شہر میں حسین کی ولادت ہوئی تھی، آج ہم جب کہیں جاتے ہیں جیسے ہی اپنا گاؤں چھوڑتے ہیں آنکھ سے آنسو کے قطرے نکلنے لگتے ہیں کہ ہم گاؤں چھوڑ کر کے باہر جا رہی ہے، پتہ نہیں کب آئیں گے، ہم محلے کو چھوڑ کر کے جا رہی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر کے جا رہی ہے، پتہ نہیں دوبارہ واپس کب آئیں گے۔ حسین ان گلیوں کو چھوڑے کیوں؟ حسین شہر مدینہ کو کیوں چھوڑ رہی ہے؟ اور حسین تنے تنہا نہیں جا رہی ہے بلکہ حسین اپنے بچے کو بھی ساتھ لے رہی ہے، علی اکبر کو بھی ساتھ لے رہی ہے، علی اصغر 6 مہینے ننھے علی اصغر کو بھی ساتھ لے رہی ہے، حسین اپنی بیٹی سکینہ جن کی عمر 8-9 سال ہے اس سکینہ کو بھی ساتھ میں لے رہی ہے، حسین اپنی بہن سیدہ زینب کو بھی ساتھ میں لے کر کے جا رہی ہے، حسین اپنی بیوی کو بھی ساتھ میں لے کر کے جا رہی ہے، حسین کے بھانجے اونو محمد بھی ساتھ میں ہے۔ اے حسین آپ بچوں کو لے کر کے کیوں جا رہی ہے؟ اے حسین آپ عورتوں کو لے کر کے کیوں جا رہی ہے؟ اے حسین آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بھانجوں کو لے کر کے کیوں جا رہی ہے؟ اے حسین آپ اپنی چھوٹی بچی سکینہ کو لے کر کے کیوں جا رہی ہے؟ تو آقا حسین جواب دیتے ہیں، ارے کچھ بدبخت کہیں گے کل کہ حسین کربلا کا میدان لڑنے کے لیے گئے تھے، اسی لیے میں ان بدبختوں کو جواب دینے کے لیے بچوں کو لے کر کے نکل رہا ہوں، عورتوں کو لے کر کے نکل رہا ہوں، اپنے 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کو لے کر کے نکل رہا ہوں تاکہ دنیا جان لے اگر میں لڑنے کے لیے جاتا تو عورتوں کو لے کر کے نہ جاتا، اگر لڑنے کے لیے جاتا تو بھانجوں کو لے کر کے نہ جاتا۔ حسین جواب دیتے ہیں میں لڑنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، اسلام کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اے آقا حسین آپ نے بتا دیا، دنیا جب کہے گی کہ حسین لڑنے کے لیے گئے تھے تو آپ بھی جواب دے رہے ہیں کہ اگر میں لڑنے کے لیے جاتا، اگر میں لڑنے کے لیے جاتا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے نہ جاتا، اگر میں لڑنے کے لیے جاتا تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر کے نہ جاتا، اگر میں لڑنے کے لیے جاتا تو اپنی بہن کو لے کر کے نہ جاتا، اگر میں لڑنے کے لیے جاتا تو اپنے بھانجوں کو لے کر کے نہ جاتا۔ اچھا آقا حسین، مولا حسین آپ لڑنے کے لیے نہیں گئے، مگر حسین ذرا آپ ہی بتا دیجئے نا کہ چھوٹے چھوٹے بھانجوں کو آپ لے کر کے کیوں جا رہی ہے، اپنے 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کو لے کر کے کیوں جا رہی ہے، بچی سکینہ کو لے کر کے کیوں جا رہی ہے، حسین آپ جوان بیٹے کو لے کر کے کیوں جا رہی ہے؟ تو مولا حسین آقا حسین جواب دیتے ہیں، ارے جس باغ شریعت کو، شریعت کے جس باغ کو میرے نانا جان نے ہرا کیا تھا اپنا خون دے کر کے، باغ شریعت کو ہرا بھرا میرے نانا جان کے صحابہ نے کیا تھا اپنا خون دے کر کے، نانا نے شریعت کے باغیچے کو ہرا کیا تھا، کتنا جانے کتنی گالیاں آقا نے سنا، باغ شریعت کو ہرا کرنے کے لیے مصطفیٰ نے
पत्थरे खाए, मुस्तफा न जाने कितनी मुसीबतों का सामना किए, अपने जिस्म को लहू लहान किए। हुसैन बोल पड़े, नाना ने जिस बागे शरीयत को अपना खून दे करके हरा किया था, उस शरीयत के बाग को यजीद उजाड़ना चाहता था, और बागे शरीयत को खून की जरूरत थी, और नाना जान का वो बागे शरीयत पुकार कर कह रहा था, हुसैन खून की जरूरत है, हुसैन खून की जरूरत है, मैं सबों के लेकर के इसलिए चला। अगर जवानों के खून की जरूरत पड़ेगी, अली अकबर का खून दे दूंगा। जवानों के खून की जरूरत पड़ेगी, कासिम को कुर्बान कर दूंगा। बच्चों के खून की जरूरत पड़ेगी, और मोहम्मद को कुर्बान कर दूंगा। और बच्चों के खून की जरूरत पड़ेगी, अली असगर को कुर्बान कर दूंगा। और अगर बूढ़े के खून की जरूरत पड़ेगी, अपनी जान में कुर्बान कर दूंगा, मगर नाना जान का बाकी शरीयत सूखने ना दूंगा। हुसैन नाना जान की बाकी शरीयत को हरा भरा करने के लिए निकले हैं। किस अंदाज में निकले हैं, अल्लाह अल्लाह। हुसैन औरतों को साथ में लेकर के निकले हैं, अपने भांजों को साथ में लेकर के निकले हैं, अपनी बेटी सकीना को साथ में लेकर के निकले हैं। 2 मुहर्रमुल हराम को मेरे आका हुसैन करबला का मैदान पहुंचते हैं। अब यहाँ से गुफ्तगू आपको समाअत करनी है, ताकि मेरी माँ बहनें भी बैठी है, ये बुजुर्ग हजरात भी बैठे हैं, कुछ बातें ये समाअत कर ले और दिल की तख्ती पे नोट करे। 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया जाता है। कितने मुहर्रमुल हराम को पानी बंद होता है? 7। यानी जिस दिन हम और आप खाली का दिन कहते हैं, खाली या कहरा कटाता है ना, जिस दिन कहरा कटाता है उसी दिन से हुसैन के ऊपर पानी बंद कर दिया जालिम। एक तरफ कितने थे? 22,000, एक तरफ 72, एक तरफ 22,000, एक तरफ 72। फिर जालिमों ने पानी क्यों बंद किया? फिर जालिमों ने नहरे फुरात पे पहरा क्यों लगाया? जब 22,000 थे तो 72 से मुकाबला करना तो आसान था ना। 22,000 एक तरफ, 72 एक तरफ, तो लड़ना बिल्कुल आसान था। एक के मुकाबले में सैकड़ों आदमी थे तो आसान था। फिर जालिमों ने पानी क्यों बंद किया? क्योंकि वो जानते थे इनकी रगों में जो खून है हमारी रगों में नहीं है, क्योंकि इनकी रगों में जो दूध है वो हमारी रगों में नहीं है। 72 है तो क्या हुआ, हम 22,000 होके भी मुकाबला जीत नहीं पाएंगे। इसलिए पहले इनको भूखा रखा जाए, पहले इनको प्यासा रखा जाए। जालिमों ने पानी बंद कर दिया। 7 मुहर्रम को पानी बंद होता है और रोजाना यही बात चलती है, हुसैन अपना हाथ दे दो, हुसैन अपना हाथ दे दो। करबला के मैदान में यजीद मजबूर थे, हुसैन मजबूर नहीं थे, क्योंकि यजीदी बार बार कह रहे थे हुसैन दे दो ना, अपना हाथ दे दो ना। हुसैन हुसैन से मांग रहे थे, हुसैन कुछ नहीं मांग रहे थे। और आका हुसैन मांगते भी कैसे? हुसैन के पास किस चीज की कमी थी? अरे हुसैन के बारे में आका ने फरमाया है, मेरा बेटा हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है, इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है। 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद है। 8 को भी यही बात हुई, हुसैन अपना हाथ दे दो। 9 को भी यही बात हुई, हुसैन अपना हाथ दे दो। आका हुसैन फरमाते हैं किसी भी कीमत में अपना हाथ में देने के लिए तैयार नहीं हो। 9 मुहर्रमुल हराम को मेरे आका हुसैन असर की नमाज पढ़ करके अपने घुटने को खड़ा करके बैठे हुए थे और अपने हाथ घुटने पे रखे हुए थे।
گفتگو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آقا حسین اپنے ہاتھ میں سر رکھ کر کے کچھ سوچ ہی رہے تھے، اتنے میں حسین کی بہن سیدہ زینب آتی ہے، عرض کرتی ہے بھیا حسین کیا سوچ رہے ہو بھائی؟ اٹھ جاؤ، وہ دیکھو یزیدی بھیڑیے مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، وہ دیکھو سپاہی آ چکے ہیں حسین، وہ دیکھو تلوار لے کر کے آ گئے ہیں۔ حسین اٹھتے ہیں، اپنی بہن سے گلے مل کر کے رونے لگتے ہیں۔ حسین کی بہن سیدہ زینب پوچھتی ہے حسین رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا حسین جواب دیتے ہیں اے میری بہن زینب، ابھی ابھی جب میں بیٹھا تھا تو میری آنکھ لگ گئی تھی، اور جیسے ہی آنکھ لگی میں نے کیا دیکھا کہ نانا جان تشریف فرما ہے، نبیوں کے نبی آئے ہوئے ہیں، رسولوں کے رسول آئے ہوئے ہیں، اور آقا فرما رہے ہیں بیٹا حسین اب چند ہی لمحے میں تجھے میرے پاس آنا ہے، بیٹا حسین اب تھوڑی ہی دیر میں تم میرے پاس آ جاؤ گے۔ جو ہی حسین کی بہن اتنا سنتی ہے آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں۔ حسین کہتے ہیں ان یزیدیوں سے حسین میرے آقا حسین فرماتے ہیں اگر تمہیں لڑنا ہے، اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو، اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو ایک رات کا موقع مجھے دے دو، ایک رات کی مہلت مجھے دے دو۔ وہ یزیدی سپاہی کہتے ہیں حسین ابھی کیوں نہیں لڑ رہے ہو؟ حسین ابھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آقا حسین فرماتے ہیں نہیں نہیں، ایک رات کا موقع ہمیں دے دو، ایک رات کی مہلت ہمیں دے دو۔ اللہ اکبر! اے میرے آقا حسین آپ نے یزیدیوں سے مہلت کیوں مانگی؟ حسین آپ نے یزیدیوں سے موقع کیوں مانگا؟ تو حسین جواب دیتے ہیں ارے میں اپنے لیے موقع نہیں مانگا تھا، پر کہ نانا جان کی محبت میں موقع مانگا تھا کہ ایک رات کا مہلت مانگ کر، ایک رات کا موقع مانگ کر جی بھر کے عبادت و ریاضت کر لو، جی بھر کے قرآن کی تلاوت کر لو، جی بھر کے نانا پہ درود پاک کا نذرانہ بھیج دو۔ اللہ اکبر! حسین سبوں کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد فرماتے ہیں سب قریب ہو جاؤ۔ سب حسین کے قریب ہوتے ہیں، آقا حسین چراغ بجھا دیتے ہیں۔ اس وقت تو لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، بجلی کا زمانہ نہیں تھا، چراغ جلایا جاتا تھا۔ حسین چراغ بجھاتے ہیں اور اپنے جانثاروں سے کہتے ہیں میں نے اندھیرا کر دیا ہے، اب جس کو جہاں جانا ہے جا سکتے ہو، جن کو گھر جانا ہے گھر چلے جاؤ، جن کو بیوی بچوں کے پاس جانا ہے چلے جاؤ، جن کو واپس ہونا ہے واپس ہو جاؤ، کیونکہ تم دیکھ رہے ہو یہ یزیدی مجھ سے لڑنا چاہتے ہیں، یا مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سچے حسینی تھے۔ آپ بھی حسینی ہیں، مچل کے بولو یا حسین، آپ بھی حسینی ہیں، لہک کے بولو یا حسین۔ وہ حسینی تھے، جواب دیتے ہیں آقا حسین ہم نے گھر بار کو چھوڑ دیا کوئی غم نہیں، بیوی بچے کو چھوڑ دیا کوئی غم نہیں، حسین سب کچھ چھوٹ گیا منظور ہے، مگر آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ حسین جیئیں گے تو آپ کے ساتھ جیئیں گے، مریں گے تو آپ کے ساتھ مریں گے۔ حسین ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، آقا حسین زندہ رہیں گے تو آپ کے ساتھ رہیں گے، مریں گے تو آپ کے ساتھ مریں گے۔ پھر میرے آقا حسین بول پڑے ٹھیک ہے اگر تم واپس نہیں جاؤ گے تو جاؤ، اپنے اپنے خیمے میں چلے جاؤ، اپنے اپنے آرام گاہ پہ چلے جاؤ، جاؤ۔ ایک رات میں نے مہلت اس لیے مانگا کہ جی بھر کے عبادت و ریاضت کر لو،
جس کو جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لو، جس کو جتنا قرآن پڑھنا ہے پڑھ لو، جس کو جتنا درود پڑھنا ہے پڑھ لو، سب چلے جاؤ۔ سب اپنے اپنے خیمے میں جاتے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہی ہے، کوئی درود پاک پڑھ رہی ہے۔ حسین پاک بھی قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، آقا حسین بھی قرآن پڑھ رہی ہے۔ اتنے میں حسین کی بیٹی بچی سکینہ آتی ہے، عرض کرتی ہے بابا حسین آپ قرآن پڑھ رہی ہے؟ ہاں بیٹی میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ بابا اپنی بیٹی کو قرآن نہ پڑھائیں گے؟ بابا آپ کی بیٹی سکینہ قرآن نہ پڑھے گی بابا؟ حسین پاک بول پڑے ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹی قرآن پڑھو نا، تم بھی قرآن پڑھو۔ حسین کی لاڈلی بیٹی جن کی عمر 8-9 سال ہے، 8-9 سال کی بچی سکینہ، حسین کی بیٹی سکینہ بیٹھ جاتی ہے، قرآن پڑھنے لگتی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ جب بیٹی باپ کے سامنے قرآن پڑھتی ہو تو باپ کو کتنی خوشی ہوگی، باپ کا چہرہ کس قدر کھلے گا۔ جب بیٹیاں قرآن پڑھتی ہے تو پورے گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے۔ حسین کی بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے، حسین کے دل میں کتنی خوشی ہو رہی ہوگی۔ حسین کی بچی سکینہ قرآن پڑھ رہی ہے، اچانک سکینہ حسین کی بیٹی قرآن پڑھتے پڑھتے کیا دیکھتی ہے کہ میرے بابا حسین رو رہی ہے، میرے بابا حسین کی آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپک رہی ہے۔ عرض کرتی ہے بابا حسین آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بابا میں قرآن پڑھ رہی ہوں، آپ کی آنکھ سے آنسو کے قطرے کیوں ٹپک رہے ہیں؟ بابا میں قرآن پڑھ رہی ہوں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حسین بول پڑے بیٹی سکینہ جب بیٹیاں قرآن پڑھتی ہے تو باپ ماں کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آج میری بیٹی قرآن شروع کر رہی ہے، کل میری بیٹی قرآن ختم کرے گی، مگر سکینہ آج تو نے میرے سامنے قرآن تو شروع کر دیا، کل میرے سامنے تو قرآن ختم نہ کر پاؤ گی، بیٹی تو رہے گی میں نہ رہوں گا، میں جدا ہو جاؤں گا، یہ ظالم مجھے شہید کر دیں گے۔ حسین کی بیٹی کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا؟ حسین کی بیٹی بچی سکینہ حسین کے سینے سے چمٹتی ہے، عرض کرتی ہے بابا حسین یہ آپ کیا کہہ رہی ہے بابا؟ کیا آپ مجھ سے جدا ہو جائیں گے؟ بابا آپ کے ساتھ میں شہر مکہ سے آئی، آپ کے ساتھ میں شہر مدینہ سے آئی، بابا مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ حسین پاک سمجھاتے ہیں رات کی تاریکی ہے، سارے لوگ عبادت و ریاضت کر رہی ہے، فجر کا وقت ہونے والا تھا، فجر کی اذان کا وقت ہونے والا تھا۔ حسین پاک اپنے بیٹے علی اکبر سے فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر اذان دے دو بیٹا۔ سبحان اللہ، 3 دن کے بھوکے پیاسے، فکر ہے نماز کی کتنی، توجہ ہے نا پیارے، 3 دن سے بھوکے پیاسے نماز کی فکر کس انداز میں، فرماتے بیٹا علی اکبر اذان دے دو بیٹا فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ حسین کا بیٹا علی اکبر اذان کے لیے باہر نکلتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اذان دینے کے بعد سوچتے ہیں ذرا میدان کربلا کا جائزہ لے لو کہ میدان کی حالت کیا ہے، ذرا میدان کو دیکھ لو، کربلا کا میدان، حسین کا جوان بیٹا علی اکبر گھوم گھوم کے دیکھ رہے تھے، پورا میدان خالی تھا، پورا میدان سناٹا تھا۔ اچانک علی اکبر کی نظر پڑی ہے کہ اسی کربلا کے میدان پہ ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، ایک لیڈیز ہے جو میدان میں بیٹھ کر کچھ میدان سے اٹھا کر اپنی آنچل میں رکھ رہی ہے۔ حسین کے بیٹے علی اکبر سوچتے ہیں پورا میدان خالی ہے، یہ عورت کیا اٹھا
رہی ہے، پورا میدان خالی ہے، یہ عورت کیا چن رہی ہے، یہ عورت کیا اٹھا اٹھا کر اپنے آنچل میں رکھ رہی ہے؟ میں چل کر کے دیکھتا ہوں، علی اکبر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کون ہو آپ کا نام کیا ہے، کیا اٹھا رہی ہو آپ؟ تو وہ خاتون اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتی ہے، اپنے چہرے سے پردہ اٹھاتی ہے اور فرماتی ہے بیٹا علی اکبر، میں اجنبی نہیں ہوں بیٹا، میں تیری دادی فاطمہ ہوں، حسین کی امی فاطمہ ہوں بیٹا، میں دیکھ رہی ہوں اب لڑائی ہوگی، تم بھی یہی شہید ہوگے، میرا بیٹا حسین بھی شہید ہوگا، اس لیے میں میدان سے کنکریاں اٹھا رہی ہوں تاکہ میرے بیٹے کے چہرے پہ کوئی کنکری نہ چبھے۔ بیٹا میں اجنبی نہیں ہوں، میں تیری دادی ہوں بیٹا، کربلا کا میدان آئی ہوں صاف کرنے کے لیے تاکہ میرا بیٹا حسین جب گرے تو ان کے جسم میں کوئی کنکری نہ چبھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں بابا حسین چلو نہ دیکھاتے ہیں، دادی کربلا میں آ گئی ہے، دادی کربلا میں کنکریاں چن رہی ہے۔ حسین بول پڑے بیٹے علی اکبر ابھی دادی صرف آئی ہے بیٹا، بابا علی بھی آئیں گے اور نانا رسول اللہ بھی آئیں گے۔ کربلا کا میدان کس انداز میں ظالموں نے کربلا کے میدان میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ظالموں نے ظلم کی انتہا کیا، حسین نے صبر کی انتہا کر کے بتا دیا کس انداز میں ظالموں نے ظلم کیا ہے۔ کربلا کی تاریخ آپ بہت سنتے ہوں گے اور سنے بھی ہوں گے، شہادت کے بعد کیا ہوا ہے یہ بہت کم لوگ سنتے ہیں نا، تو کچھ باتیں میں سنا دوں کہ تقریر ختم کروں؟ سناؤ نا، اجازت ہے؟ بولے یا حسین یا حسین۔ سارے لوگ جب شہید ہو گئے، ادھر کتنے تھے 72، ادھر کتنے تھے 22,000، 22,000 مل کر کے 72 کو شہید کرتے ہیں، وہ بھی 3 دن کے بھوکے پیاسے رکھ کر کے۔ ظالموں نے سب کو شہید کیا، اور محمد بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے، امام حسین بھی شہید ہو گئے، مگر ظالموں نے کس انداز میں ظلم کی انتہا کی ہے۔ جب کسی کو پیسے کی ہوس ہو جاتی ہے، جب کسی کو مال و دولت کی لالچ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس قدر اندھا ہو جاتا ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ اپنی عزت کو بھی نیلام کر دیتا ہے، اگر بھائی بہن کی بھی گردن مارنی پڑے تو وہ بھی وہ مار دیتا ہے۔ ظالموں نے سب کو شہید کیا، اب بھی ظالموں کا پیٹ نہ بھرا، اب بھی ظالموں کی پیاس نہ بجھی، سارے شہداء کے سر کو تن سے جدا کرنے لگتے ہیں، سارے شہداء کے سروں کو وہ کاٹنے لگتے ہیں۔ اب ذرا تصور کریں، باپ کے ماں کے سامنے بیٹوں کا سر کاٹا جا رہا ہے، بہن کے سامنے بھائی کا سر کاٹا جا رہا ہے، اس سیدہ زینب کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا، سیدہ زینب کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا، حسین کی بیوی شہربانو کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا، حسین کی بیٹی سکینہ کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا۔ سارے لوگوں کے سامنے تمام شہداء کے سروں کو یہ لوگ کاٹنے لگتے ہیں، اور سروں کو جب کاٹ کر فارغ ہوتے ہیں اپنے خیمے میں وہ سپاہی جاتے ہیں، شراب پینے لگتے ہیں، اور شراب پینے کے بعد سب مست ہو جاتے ہیں، سب اچھل کود کرتے ہیں، خوشیاں منا رہے تھے، اور ادھر تو خیمہ بھی نہیں تھا، سارے خیمے کو آگ لگا دی گئی تھی، ظالموں نے سامان بھی لوٹ لیا تھا، ادھر والے سوتے بھی تو کیسے سوتے، خیمہ بھی نہیں تھا، ادھر سارے لوگ خوشی میں مبتلا تھے۔
ادھر سب سسکیاں لے لے کر کے رو رہی تھی. سیدہ زینب حسین کی بہن الگ رو رہی ہے، ام لیلہ الگ رو رہی ہے، شہر بانو الگ رو رہی ہے، حسین کی بیٹی سکینہ الگ رو رہی ہے. اتنے میں حسین کی بہن سیدہ زینب دیکھتی ہے کہ حسین کی بیٹی سکینہ نہیں ہے، حسین کی بیٹی سکینہ غائب ہے. رات کے سناٹے میں سکینہ کہیں چلی گئی ہے. حسین کی بہن اٹھتی ہے اور حسین کی بیٹی سکینہ کو ڈھونڈنے لگتی ہے کہ سکینہ کہاں چلی گئی، سکینہ کدھر کھو گئی. حسین نے مجھ سے کہا تھا اے میری بہن زینب سکینہ کو شہر مدینہ لے کر کے جانا، سکینہ کا خیال رکھنا. حسین کی بیٹی کدھر چلی گئی، حسین کی بیٹی کدھر غائب ہو گئی، میں ڈھونڈوں تو کہاں ڈھونڈوں. سارے لوگ حسین کی بیٹی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں. حسین کی بچی سکینہ نہیں مل رہی ہے. سیدہ زینب ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہی لاشوں کے قریب جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، حسین کی بیٹی سکینہ ایک کٹے پٹے لاش کے اوپر، ایک کٹے ہوئے لاش کے اوپر اپنا سر رکھ کر کے رو رہی ہے. حسین کی بہن سیدہ زینب پوچھتی ہے اے بچی سکینہ ادھر آ کر کے کیوں رو رہی ہو بیٹی، رات میں اکیلے ادھر کیوں نکل گئی بیٹی، رات میں یہاں آ کر کے کیوں رو رہی ہو بیٹی. تو حسین کی بیٹی سکینہ جواب دیتی ہے پھوپھی زینب آپ کو پتا ہے نا پھوپھی، جب جب میں سوتی تھی تو اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھ کر کے سوتی تھی. بابا مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، میرے باپ حسین مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، مجھے اتنا چاہتے تھے کہ مجھے سلاتے تھے تو تکیے پہ نہیں بلکہ اپنے سینے پہ سلاتے تھے. پھوپھی زینب آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں سوچنے لگی کہ کل تک بابا کے سینے پہ سر رکھ کر کے میں سویا کرتی تھی، آج میں سوؤں تو کیسے سوؤں. میں روتے ہوئے باہر نکلی، اتنے میں پھوپھی زینب انہی کٹے ہوئے لاشوں سے آواز آئی بیٹی سکینہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرے بابا شہید ہو گئے تو کیا ہوا، آج بھی تیرے بابا کا سینہ تیرے لیے موجود ہے، آجا بابا کے سینے پہ سر رکھ کر کے سو جا. حسین کی بیٹی سکینہ اللہ اکبر پھوپھی زینب سے پکار اٹھتی ہے اے میری پھوپھی میں رو رہی تھی، اسی کٹے ہوئے لاش سے آواز آئی تھی آجا سکینہ تیرے بابا شہید ہو گئے تو کیا ہوا، بیٹی سکینہ آج بھی تیرے بابا کا سینہ تیرے لیے حاضر ہے. اللہ اکبر. حسین کی بچی کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا، ظالموں نے کس انداز میں ظلم کی انتہا کیا ہے. اور چلتے چلاتے آپ کو ایک بات اور بتا دو، جب سارے شہداء کے سر کو تن سے جدا کر کے ظالموں نے سب نیزے پہ اٹھا لیا اور جلوس کی شکل میں سب چل رہے تھے اور ان عورتوں کو قیدی بنا لیا، زین العابدین حسین کے ایک بیٹے صرف زندہ تھے، باقی سب کو ظالموں نے شہید کر دیا تھا، صرف امام زین العابدین بچے تھے، وہ بھی بیمار تھے، ان کو بھی ظالموں نے قیدی بنا لیا، ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دیا، پیر میں بیڑی ڈال دیا اور اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھا کر کے شہر کوفہ میں لوگ گھما رہے تھے. جب شہر کوفہ میں گھما کر فارغ ہوئے، لوگ چلے ہیں یزید کے پاس ملک شام، یزید وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ لوگ سروں کو لے کر کے نکلے ہیں. ملک شام اور کوفہ کے راستے کے بیچ ایک جگہ پڑتی ہے جس کا نام بازار حمیدیہ آتا ہے. یہ لوگ سروں کو لے کر کے جا رہے تھے، سروں کو نیزے پہ اٹھائے ہوئے ہیں، سب جا رہی ہے. اب نگاہوں کے سامنے بہن بھی ہے، نگاہوں کے سامنے بیٹی بھی ہے، سامنے بیوی بھی ہے. بیوی کے سامنے شوہر کا سر کٹا ہوا ہو، اس بیوی کے دل پہ کیا گزرے گا. بیٹی کے سامنے کٹا ہوا سر ہو تو اس بیٹی
کے دل پہ کیا گزرے گا؟ بہن کے سامنے بھائی کا سر ہو تو اس بہن کے دل پہ کیا گزرے گا؟ مگر سلام سکینہ کی ہمت پہ، سلام زینب کی ہمت کو، سلام ام لیلہ کی ہمت کو، سلام شہر بانو کی ہمت کو۔ یہ عورتیں دیکھ رہی تھی پھر بھی کچھ نہیں بول رہی تھی، اور جاتے جاتے جب بازار حمیدیہ سے یہ لوگ گزر رہے تھے، اچانک لوگوں نے کیا دیکھا؟ ایک عورت آتی ہے اور اپنے ہاتھ میں پانی لے کر کے آتی ہے، کچھ کھانا بھی لے کر کے آتی ہے، کچھ پیسے بھی لے کر کے آتی ہے، کچھ کپڑے بھی لے کر کے آتی ہے، اور کہتی ہے یہ لٹے ہوئے قافلے کی سرداری کون کر رہی ہے؟ یہ لٹے ہوئے قافلے کی نگہبانی کون کر رہی ہے؟ سب نے اشارہ کر دیا حسین کی بہن سیدہ زینب کی طرف کہ قافلے کی سردارن یہی ہے، قافلے کی ذمہ دار یہی ہے۔ وہ عورت پہنچتی ہے اور کہتی ہے اے عورت تو یہ پانی قبول کر لے، اپنے پیاسوں کو پانی پلا دے، اپنے بھوکوں کو کھانا کھلا دے۔ سیدہ زینب پکار اٹھتی ہے، کون ہو تم جو پانی لے کر کے آئی ہو؟ کون ہو تم جو کھانا لے کر کے آئی ہو؟ کون ہو تم جو پیسے لے کر کے آئی ہو؟ کون ہو تم جو کپڑے لے کر کے آئی ہو؟ ارے 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے سب، کوئی پانی پلانے والا نظر نہ آیا، کوئی کھانا کھلانے والا نظر نہ آیا، کوئی کپڑے دینے والا نظر نہ آیا۔ کھانا پانی دینا تو درکنار، ظالموں نے ہمارے دوپٹے کو بھی چھین لیا ہے، تم کون ہو جو مدد کرنے کے لیے آئی ہو؟ وہ کہتی ہے، سیدہ زینب سے کہتی ہے بہن مجھے نہیں پتا، میں آپ کو نہیں جانتی ہوں، مگر میں اتنا جانتی ہوں میں جس گھر کی نوکرانی ہوں نا، میں جس گھر میں کام کرتی ہوں، میرے گھر کی مالکہ جو ہے، میرے گھر کی رانی جو ہے، وہ رانی مجھے پانی دے کر کے بھیجی ہے، وہ رانی مجھے کپڑا دے کر کے بھیجی ہے، میں آپ کو نہیں جانتی ہوں۔ سیدہ زینب حسین کی بہن بول پڑتی ہے کہ پہلے اپنی رانی کو بلا کر کے لے آؤ، پہلے اپنی اس مالکہ کو بلا کر لاؤ، تب میں کھانا پانی دوں گی۔ اب وہ عورت جاتی ہے، وہ نوکرانی جاتی ہے، حسین کی بہن کے پاس سے جاتی ہے، اپنی رانی سے کہتی ہے وہ تو کچھ نہیں لے رہی ہے، وہ کھانا بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پانی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہے۔ وہ بڑھیا کہتی ہے میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میں جاؤں تو کیسے جاؤں، میرا پیر بھی نہ ہی کام کر رہا ہے، میں جاؤں تو کیسے جاؤں۔ نوکرانی سے کہتی ہے چلو مجھے اٹھاؤ اور آہستہ آہستہ لے کر کے چلو، آہستہ آہستہ اس بڑھیا کو لے کر کے اس کی نوکرانی آتی ہے۔ آنے کے بعد وہ بڑھیا کھڑی ہو جاتی ہے، کہاں حسین کی بہن کے سامنے، ادھر حسین کی بہن ہے، ادھر وہ بڑھیا کھڑی ہے، اور بڑھیا کہتی ہے بیٹی میں ہی تیرے لیے پانی بھیجوائی تھی، کیوں نہیں لے رہی ہو؟ بیٹی میں ہی تیرے لیے کھانا بھیجوائی ہو، کھانا کیوں نہیں لے رہی ہو؟ میں ہی تیرے لیے کپڑے بھیجوائی ہو، میں ہی تیرے لیے پیسے بھیجوائی ہو۔ سیدہ زینب فرماتی ہے بڑھیا بوڑھی ماں میں تو سب لے لوں گی، مگر تو اپنا نام بتا دے، تو اپنا پتہ بتا دے کہ تو کون ہے۔ کل تک کوئی کھانا دینے والی نظر نہ آئی، کوئی پانی پلانے والی نظر نہ آئی، تم کون ہو جو مجھے کھانا دے رہی ہو؟ تم کون ہو جو مجھے پانی دے رہی ہو؟ تو وہ بڑھیا کہتی ہے بیٹی میں بھی تجھے نہیں پہچانتی ہوں، میں بھی تجھے نہیں جانتی ہوں۔ دراصل بات یہ ہے ایک وقت ایسا تھا بیٹی، ایک وقت ایسا تھا کہ میں حضور کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی نوکرانی تھی۔ توجہ ہے نا، گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیٹی میں حضور کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی نوکرانی تھی۔ جب فاطمہ مجھے آزاد کر رہی تھی، اس وقت فاطمہ نے حسن و حسین کی ماں نے، علی کی بیوی نے
حضور کی لاڈلی بیٹی فاطمہ نے مجھ سے وصیت کی تھی، اس بوڑھی کا نام فضہ تھا۔ فرماتی ہے فاطمہ نے مجھے وصیت کی کہ اے فضہ، میں تجھے آزاد کر رہی ہوں، جاؤ جہاں چاہو زندگی گزارنا، مگر ایک دن ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیری نگاہوں کے سامنے سے ایک لٹا ہوا قافلہ گزرے گا، جو بھوکے پیاسے ہوں گے ان کے سروں سے دوپٹہ چھین لیا گیا ہوگا۔ فضہ، تم سے جتنا ہو سکے گا ان بھوکے پیاسوں کو پانی پلا دینا، جتنا ہو سکے گا کھانا کھلا دینا، جتنا ہو سکے گا تم مدد کر دینا۔ بیٹی، میں تجھے نہیں جانتی، میں فاطمہ کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں، اتنا سننا تھا۔ سیدہ زینب حسین کی بہن رونے لگتی ہے اور پکار اٹھتی ہے، اے بوڑھی ماں، جب فاطمہ کے سامنے تو زندگی گزار رہی تھی، اس وقت کی کوئی اور باتیں یاد ہے تو سنا دو نا، اس وقت کی کوئی اور باتیں یاد ہے تو بتا دو نا۔ وہ بڑھیا کہتی ہے، ہاں ہاں بیٹی، بہت ساری باتیں یاد ہے۔ جب میں فاطمہ کی نوکرانی تھی نا، جب میں فاطمہ کی کنیز تھی نا، تو فاطمہ کی ایک بیٹی تھی، بڑی پیاری بیٹی فاطمہ کی تھی، جس کا نام زینب تھا۔ بیٹی، میں اس زینب سے بہت پیار کیا کرتی تھی، زینب کا کپڑا میں دھوتی تھی، زینب کو اپنی گود میں بیٹھا کر کھانا کھلاتی تھی۔ بیٹی، مگر جب سے میں آئی ہوں زینب کا چہرہ نہیں دیکھ پائی ہوں، بار بار میں دعا کرتی ہوں کاش فاطمہ کی بیٹی زینب کا چہرہ دیکھنے کو مل جاتا، مگر بیٹی میں زینب کو نہیں دیکھ پا رہی ہوں۔ حضرت سیدنا زینب سنتے جا رہی ہے، کچھ نہیں بتا رہی ہے۔ سیدہ زینب فرماتی ہے، اب فضہ بوڑھی ماں اور کچھ باتیں یاد ہے تو بتا دو۔ وہ بڑھیا کہتی ہے، بیٹی جب میں فاطمہ کے پاس تھی نا، تو فاطمہ کے دو لاڈلے بیٹے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا۔ دونوں بچوں کا چہرہ اس قدر چمکتا تھا کہ ان بچوں کا چہرہ میں دیکھتی تھی مجھے سکون ملتا تھا، ان بچوں کا چہرہ میں دیکھتی تھی مجھے چین ملتا تھا۔ بیٹی، ہم نے سنا ہے کہ امام حسن کو زہر دے دیا گیا، امام حسن کو زہر دے دیا گیا، وہ شہید ہو چکے ہیں، مگر بیٹی حسین کے بارے میں مجھے نہیں پتا۔ آج بھی دعا کرتی ہوں کاش اس حسین کا چہرہ دیکھنے کو مل جاتا، جس حسین کو میں نے بچپنے میں کھلایا ہے، اس حسین کو دیکھ لیتی، جس حسین کا کپڑا میں دھوئی ہوں، اس حسین کی زیارت ہو جاتی، مگر بیٹی آج تک حسین کا چہرہ نہیں دیکھ پائی، نہ زینب کا چہرہ دیکھ پائی۔ سیدہ زینب رونے لگتی ہے، ہجڑیاں لے کر کے رونا شروع کرتی ہے۔ جب بڑھیا نے دیکھا کہ یہ رو رہی ہے، پکار اٹھی، بیٹی تو کون ہے؟ ارے تیرے چہرے میں مجھے زینب کا چہرہ نظر آتا ہے، تیری صورت میں مجھے زینب کی صورت نظر آ رہی ہے، تو بتا تو دیتی کہ تو کون ہے؟ تو سیدہ زینب پکار اٹھی، بوڑھی ماں تیری دونوں دعا قبول ہو گئی، جس زینب کو تو نے بچپنے میں کھلایا پلایا وہ زینب کوئی اور نہیں، وہ زینب میں ہی ہوں، اور جس حسین کو تو دیکھنا چاہتی ہے، جس حسین کے بارے میں تو دعا کرتی تھی، جس حسین کے زیارت کرنا چاہتی تھی، جس حسین کا دیدار کرنا چاہتی تھی، وہ دیکھ حسین کی گردن کو ظالموں نے کاٹ کرنے سے پہ اٹھا لیا ہے، وہ دیکھ حسین کا چہرہ۔ جب فاطمہ کی کنیز نے جناب فضہ نے دیکھا ہے کہ حسین کی گردن کو کاٹ کر ظالموں نے نیزے پہ رکھ لیا ہے، وہ بھی رونا
شروع کرتی ہے اور انہی قافلے والے کے ساتھ جاتی ہے۔ ظالموں نے ان نفوس قدسیہ کو شہید کر کے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں، مگر تاریخ گواہ ہے کربلا کے بعد کہیں بھی یزید نام کے کوئی نہیں ملتا، مگر جس محلے میں ہم دیکھتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی حسین نام کے ضرور ملتے ہیں۔ تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ لوگ کٹے ہوئے سروں کو لے کر کے جب یزید کے پاس ملک شام پہنچے ہیں، ایک صحابی رسول حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ملک شام میں لوگ خوشی منا رہے تھے، پورے ملک کو سجایا جا رہا تھا، پورے ملک میں لوگ روشنی کا انتظام کیے تھے، ڈھول تاشا بجا بجا کر لوگ ناچ رہے تھے۔ وہ صحابی رسول پوچھتے ہیں آخر بات کیا ہے، کیوں تم لوگ خوشی منا رہے ہو؟ تو سارے لوگوں نے کہا آج حسین کا سر کاٹ کر سپاہی لا رہی ہے، اس لیے ہم لوگ خوشی منا رہے۔ اللہ اکبر! کتنے بڑے ظالم تھے، ظالموں کو یہ بھی نہیں پتا کہ حسین ابن علی کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، حسین پاک کا رتبہ کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے، اور اس حسین کی جب شہادت ہوئی ہے تو یہ لوگ خوشی منا رہے تھے۔ آج بھی جو لوگ خوشی مناتے ہیں وہ حسینی نہیں ہے، وہ یزیدی ضرور بن سکتے ہیں مگر حسینی نہیں بن سکتے۔ حسین کی شہادت ہوئی ہے، جن کے گھر میں ایک میت ہوتی ہے پورا گھر ماتم کدا بن جاتا ہے، اور حسین کا پورا کنبہ کٹ گیا ہے۔ ہم کیسے حسینی ہے جو خوشی منائیں گے، ہم کیسے حسینی ہے جو اچھل کود کریں گے۔ ارے حسین پاک کا رتبہ سمجھو، سچے حسینیوں کی عادت و اتوار یہ ہے کہ حسین کی محبت میں حسین کا ذکر کریں گے، حسین کے نام کا نعرہ لگائیں گے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے حسین پاک نے کربلا کے میدان سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اسلام کے خاطر، شریعت کے خاطر اگر کوئی تم سے مقابلہ کرے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دینا تم جان مانگو تو جان دیں گے، تم مال مانگو تو مال دیں گے، مگر کبھی نہیں ہو سکتا کہ نبی کا جاہو جلال، کبھی نہیں ہو سکتا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب حسین کے سر مبارک کو یہ لوگ لے کر کے ملک شام پہنچتے ہیں، وہ صحابی رسول سیدہ زینب بچی سکینہ اور دیگر خواتین کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھ سے اگر کوئی کام ہو تو لے لو، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی رسول حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسین کی بیٹی سکینہ عرض کرتی ہے آپ نانا کے صحابی ہونا، آپ سے میں کچھ نہیں مانگتی ہوں، صرف اتنا عرض کرتی ہوں کہ میرے بابا حسین کا سر آگے کروا دیجئے نا۔ یہ لوگ سر ہم لوگوں کے پاس رکھے ہیں، یہ لوگ سروں کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ان ظالموں کی بری نظر ہم لوگوں کے چہرے پہ پڑتی ہے۔ یہ ظالم اپنی بری نظر ہم عورتوں کے چہرے پہ ڈالتے ہیں، اس لیے آپ سر کو آگے کروا دیجئے تاکہ سب لوگ بابا حسین کا سر دیکھیں گے۔ حسین کی بیٹی ہے مگر پردے کا اہتمام کس انداز میں کر رہی ہے، حسین
کی لاڈلی بیٹی ہے، بچی سکینہ ہے، مگر اپنے آپ کو غیروں کی نظر سے کس انداز میں بچانا چاہتی ہے اور پیغام دے رہی ہے، او نانا جان کی امتی، او نانا جان کی امتی، کلمہ پڑھنے والی خواتینوں سن لو، اپنے چہرے کو غیروں کے سامنے مت کھولنا، اپنے آپ کو بے پردگی میں مبتلا مت کرنا۔ دیکھ لو ظالموں نے سب کچھ چھین لیا ہے، سب کو شہید کر دیے ہیں، ہم لوگ کے پاس کپڑے بھی نہیں کہ چہرہ چھپائے، مگر اللہ نے بال لمبے لمبے دیے ہیں، ان عورتوں نے اپنے لمبے بالوں کے ذریعے سے اپنے چہرے کو چھپا کر کے پردے کی اہمیت بتا دی کہ ہم مسلمان گھرانے کی بچیاں ہیں، ہم شریعت سے بغاوت نہیں کریں گے، ہم پردے کی اہمیت کو جانتے ہیں اور پردہ کر کے دنیا کو ہم بتاتے ہیں۔ آج یہی سوچ ہمارے گھر کی عورتوں کی بھی ہونی چاہیے، یہی سوچ نوجوانوں کی بھی ہونی چاہیے کہ حسین نے اسلام کے خاطر کتنی بڑی قربانی دے دی۔ حسین پاک نے اپنے نانا جان کی محبت میں کتنی بڑی قربانی دی۔ آقا حسین آپ نے اپنے پورے کنبے کو کیوں کٹوا دیا؟ حسین آپ نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ تو حسین بول پڑے، ارے میرے بچپنے کو دیکھو نا، میرے بچپنے کو پڑھو نا، جب میرا بچپنا تھا، بچپنے میں حسین دو آواز سن رہے تھے، حسین بچپنے میں دو آواز سن رہے تھے۔ ایک آواز یہ آ رہی تھی جب حسین کے نانا نے حسین کی خاطر اپنے بیٹے ابراہیم کو واپس کیا تھا تو آواز آتی تھی، حسین تیرے نانا نے تیرے ماموں کو تیری خاطر قربان کر دیا ہے، حسین ماموں کی اس قربانی کی لاج رکھنا، حسین ماموں کی اس قربانی کا بھرم رکھنا۔ امی فاطمہ بھی یہی کہہ رہی تھی، بیٹا حسین تیرے نانا نے تیرے ماموں کو قربان کر دیا بیٹا، صرف تیرے لیے، حسین ماموں کی قربانی کی لاج رکھنا بیٹا، حسین ماموں کی قربانی کا بھرم رکھنا۔ حسین بچپنے میں سنتے گئے ایک آواز اور آنے لگی جب حسین نانا کی پشت پہ بیٹھے تھے، مصطفیٰ سجدے کی حالت میں ہے، حسین کے نانا سجدہ کر رہی ہے، حسین کا بچپنا ہے، حسین آتے ہیں نانا کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتے ہیں تو حسین کے نانا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا بلکہ سجدے کو لمبا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین کے نانا نے سر کو سجدے سے نہ اٹھایا کیونکہ حسین گر پڑتے، اس لیے حسین کے نانا نے سجدے کو لمبا کیا، اور جب حسین اترے تو رسول اللہ نے سجدے سے سر کو اٹھایا ہے۔ اب دنیا کہہ رہی تھی حسین تیری خاطر تیرے نانا نے سجدے کو لمبا کیا تھا، حسین نانا کے اس سجدے کا بھرم رکھنا، حسین نانا کے اس سجدے کی لاج رکھنا۔ یہ دو آواز حسین سن رہے تھے، حسین بچپنے میں یہ دو آواز سن رہے تھے، کبھی آواز آتی تھی حسین ماموں کی قربانی کی لاج رکھنا، کبھی آواز آتی تھی حسین نانا کے سجدے کا بھرم رکھنا۔ کربلا کا میدان حسین پہنچے ہیں، دنیا والوں کو مخاطب کر کے پکار اٹھے، او دنیا والوں دیکھ لو، جو دو آواز آتی تھی نانا نے میری خاطر اپنے ایک بیٹے کو قربان کیا تھا، آج نانا کی محبت میں اپنا پورا کنبہ میں قربان کر دوں گا، عباس کو قربان کر دوں گا، اور محمد کو قربان کر دوں گا، علی اکبر کو قربان کر دوں گا، قاسم کو قربان کر دوں گا، علی اصغر کو قربان کر دوں گا۔ نانا نے میرے لیے اپنے ایک بیٹے کو قربان کیا تھا، نانا کی محبت میں اپنا پورا کنبہ آج میں قربان۔
اور دنیا والوں یہ بھی دیکھ لو، نانا نے میری محبت میں ایسا سجدہ کیا کہ سجدے کو لمبا کر دیا تھا میرے نانا نے، مگر دنیا والوں آج دیکھ لینا، آج نانا کی محبت میں ایسا سجدہ میں کروں گا، ایسا سجدہ کروں گا، ایسا سجدہ کروں گا، زمین و سما سجدہ کرتے دیکھیں گے، بطین و بقا سجدہ کرتے دیکھیں گے، چنین و چنا سجدہ کرتے دیکھیں گے، حور علما سجدہ کرتے دیکھیں گے، جنت و رضوان سجدہ کرتے دیکھیں گے، شمس و قمر سجدہ کرتے دیکھے گا، بحروں پر سجدہ کرتے دیکھے گا، خشک و تر سجدہ کرتے دیکھے گا، پوری کائنات سجدہ کرتے دیکھے گی، چپے چپے سجدہ کرتے دیکھیں گے، ذرے ذرے سجدہ کرتے دیکھیں گے، مگر کوئی ماکلا مجھے سجدے سے سر اٹھاتا نہیں دیکھیں گے۔ حسین بول پڑے ایسا سجدہ کروں گا، میرے سجدے کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھے گی، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدہ اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔